بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں صہیونی منصوبوں کا ناکام ہو جانا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایک واقعاتی حقیقت ہے۔ صہیونی ریاست کا زوال ایک ربانی فیصلہ ہے۔ غاصب اسرائیل کے مقابلے میں اہل ایمان کی فتح و کامرانی کے بہت سے خوشخبری دینے والی دلیل موجود ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول، تاریخ اور موجودہ صورتحال سے ماخوذ ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت کا ترجمہ ہے: ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم روئے زمین پر 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی مرتبہ کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے مسلط کیے جو علاقوں میں گھستے چلے گئے، اور یہ وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ پھر ہم تمہیں ان پر پلٹنے کا موقع دیں گے اور مال اور اولاد کی خوب ریل پیل کریں گے اور تمہاری تعداد بڑھا دیں گے۔ پھر تم اچھا رویہ اختیار کرو گے تو خود اپنے لیے کرو گے، اور بدی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بھگتو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا کہ جب تمہارے دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور مسجد میں داخل ہوں گے جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور تمہارا سارا اقتدار تباہ کریں گے۔ اہل حق کی نصرت و مدد کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے: اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی آزمایا کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ تقوی شعار لوگوں کے انجام کو یوں بیان کیا گیا ہے: فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے وہی منزل ہے، وہ بھی صہیونی زوال کی بشارت دیتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں یہ روایت نقل کی ہے: اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہود سے قتال نہ کرے، اور مسلمان یہود کو جنگ میں اس قدر زیر کر دیں گے کہ یہودی پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور وہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے کہ اللہ کے بندے، یہ ہے میرے پیچھے چھپا ہوا یہودی، آؤ اس کو قتل کرو، سوائے ایک غرقد درخت کے وہ نہیں بتائے گا، اس لیے کہ وہ یہود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے: میری امت میں سے ایک گروپ مسلسل حق پر قائم اور اپنے دشمن پر غالب رہے گا۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا سوائے اس کے جو ان کو آزمائش لاحق ہو، وہ اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے آس پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک گروپ مسلسل دمشق کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا۔ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قیامت برپا ہونے تک وہ غالب رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جب اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا۔ میری امت میں سے مسلسل ایک طائفہ گروپ ایسا رہے گا جن کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی۔ جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین پر ماضی میں بہت سی قومیں
مختلف اغوار میں قابض ہوتی رہی ہیں، جیسے کہ فارسی، رومی، صلیبی، تاتاری وغیرہ، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ ان قابض ہونے قوموں کو نکال باہر کر دیا اور وہ سب زوال کا شکار ہو گئے۔ لہذا اسرائیلی سامراج بھی ماضی کے دیگر سامراجوں کی طرح زوال تک پہنچ کر رہے گا۔ اس کائنات میں ربانی سنتیں اور تاریخی تجربات اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ ظلم کو کبھی دوام نہیں ملا ہے اور اللہ سے بغاوت کرنے والوں پر آفتیں آیا کرتی ہیں اور کسی کا حق کبھی رائیگا نہیں جاتا۔ جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، دنیا کے غیور مسلمانوں نے اور خاص طور پر فلسطین کے جیالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ارض فلسطین کے کسی بھی حصے سے دستبردار ہونے اور غاصب اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ فلسطینیوں کی بہادری، وہ جوان مردی اور اسرائیل کی خوف و بزدلی کی حالت ایک جوش کن پیغام ہے۔ حماس کے سامنے اسرائیل کی بے بسی خود ایک خوشخبری ہے۔ اسرائیل کا زوال بہت قریب ہے اور وہ دن دور نہیں جب مسلمان مسجد اقصی، القدس اور فلسطین میں غالب و سربلند اور فاتح ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔